المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نقول يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة اطفي بها حر البلاء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة غوث اعظم وغني ميسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تستمن عین نام اے خدا جویو خدا بینو خدا کرم آمین۔ عزیزان گرامی، حمد و صلات کے بعد فقیر نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ صف کی کچھ آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حسب سابق یہی مضمون گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے بیان ہو رہا ہے، آج بھی اسی کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے کوشش ہوگی کہ اسی عنوان کے تحت کچھ رمگشائی کی سعادت حاصل کی جائے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کو سن کر سمجھ کر یاد رکھنے، قبول کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مل کر ایک بار محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فقیر نے آپ کے سامنے گزشتہ کئی جمعۃ المبارک میں اس عنوان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا جو مقصد اصلی یا اہم ترین مقصد جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنا، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا، اور اس کاوش میں کافروں سے، مشرکوں سے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے ان سب کو ان کا سامنا کر کے، حکمت سے ان کا مقابلہ کر کے، جہاں ضروری ہو قوت و طاقت کے ساتھ اس کا سامنا کر کے ہر لحاظ سے اللہ کے دین کو ہی غالب کرنا ہے۔ یعنی غلبہ اسلام کے لیے سرکار تشریف لے کر آئے، اور یہ غلبہ اسلام صرف سعودی عرب نامی جو اب ملک کہلاتا ہے، پہلے اسے حجاز مقدس کہا جاتا تھا، اب بھی حجاز مقدس ہی ہے،
اس بلاد عرب کے اندر جزیرہ نما عرب میں صرف اس کا اطلاق ہونا تھا یا پوری دنیا میں؟ تو ہمیں قرآن اور حدیث سے یہی پیغام ملا، جس طرح میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اللہ کا دین غالب فرما دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ، آمد مبارکہ کا مقصد عظیم تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس میں کامیابی حاصل کی اور اس کی بنیاد کو استوار فرما کر نظام مصطفیٰ کو ریاست مدینہ کے تحت نافذ کر کے اور بلاد عرب میں اپنے عظمت و شان اور اسلام کا جھنڈا گاڑ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے اپنے مقصد کو پورا کر کے پردہ فرما گئے، اور اس کی گواہی قرآن نے دی کہ محبوب نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور دیکھا تم نے کہ لوگ جو ہیں یدخلون، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ کس طرح سے؟ ایک ایک دو کر کے نہیں، افواجا، گروہ در گروہ، فوج کی فوج، کثیرم وہ، یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ داخل ہوتے چلے جا رہے دین میں۔ تو حضور کا مقصد یہی تھا، سب کو دین میں داخل کرنا، دین کو غالب کرنا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی پوری کی، اللہ نے اس کا نظارہ بھی بیان کر دیا قرآن میں، اور ساتھ ہی ساتھ محبوب کی ڈیوٹی پوری ہونے کی بھی بات کی، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ ابھی محبوب کی مقصد بعثت کا پہلا باب تو مکمل ہو گیا، بنیادی باب مکمل ہو گیا، لیکن ابھی اس کا جو عمومی باب ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے، اور اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے محبوب کی امت کو اس سعادت سے بہرمند فرمانا ہے۔ جو کام محبوب نے کیا، اب محبوب علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اس کام کی تکمیل اللہ حضور کی امت کے ہاتھوں فرمائے گا، یعنی غلبہ اسلام پوری دنیا۔ ابھی غلبہ اسلام حضور علیہ السلام کی وصال کے وقت پورے عرب میں تو آ چکا، جزیرہ نما عرب پر تو جھنڈا گاڑ دیا حضور، نظام مصطفیٰ بھی عطا کر دیا قرآن کی صورت میں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیرت مبارکہ کی صورت میں نظام مصطفیٰ تو ہمیں مل گیا ہے، ریاست مدینہ بھی ہمیں مل گئی ہے، حضور کا نظام بھی مل گیا، اور حضور علیہ السلام کی قائم کردہ ریاست بھی ہمیں مل گئی، نمونہ مبارکہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب امت کے کاندھوں پر یہ فریضہ ہے کہ اس نمونے کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور کی اس مقصد عظیمہ کی تکمیل کے معاملے میں اپنا حصہ ملاتی رہے۔ وہ تکمیل کب ہوگی؟ اس کا ایک وقت متعین ہے، اور ہم نے الحمدللہ بہت واضح انداز سے آپ کے سامنے پوری ایک تصویر کھینچ دی، بتا دیا کہ وہ وقت بھی آنا ہے، ابھی نہیں آیا لیکن آنے والا ہے، اور وہ کس طرح آئے گا یہ بھی ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے کئی جملوں میں اس پہ تذکرہ کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ذہن کو تازہ کرنے کے لیے میں ایک بار پھر وہ حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے زمانے کے ساتھ میری امت پر 5 زمانے آنے ہیں، یہ عرف بتا رہا ہوں، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یعنی نبوت و رحمت موجود ہے، اللہ جب تک چاہے گا موجود رہیں گے، اور جب اللہ کی چاہت ہوگی یہ اٹھا لی جائے گی۔ پہلا زمانہ حضور کا زمانہ۔ دوسرا زمانہ سرکار نے فرمایا اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت،
میرے بعد جو زمانہ آئے گا وہ خلافت علی منہاج النبوت، وہ دور آئے گا، اس میں حکومت جو ہے خلافت کی طرز پر ہوگی، اور خلافت جو ہوگی وہ نبوت کے رستے کی طرز پر ہوگی، یعنی بالکل ویسے ہی حکمرانی ہوگی جیسی میری حکمرانی، نبوت کی حکمرانی۔ جس طرح نبی حکمران ہوتے ہیں عادل و شاہد منصف، جس طرح ان سے بڑھ کر کوئی عادل اور منصف نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی بھلائی اور خیر خواہی والا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو یہ سعادت سے بہرمند فرمانا۔ اور ہم نے دیکھا سے مراد پڑھ کے سن کر اندازہ ہوا کہ باقی جو خلافت راشدہ تھی وہ حضور علیہ السلام کی عہد حکمرانی کا تسلسل تھی، اسی طرز پر تھی۔ صدیق اکبر کی حکمرانی، وہ صدیق اکبر کی حکمرانی بظاہر ہم کہہ رہے ہیں، لیکن حکمرانی تو سرکار کی جاری تھی، کیونکہ حکم کس کا جاری تھا؟ سرکار کا۔ حضرت صدیق اکبر تو امپلیمنٹ کرانے والے تھے، صرف اس حکم کو تازہ کرانے والے تھے، یاد دہانی کرانے والے تھے، اور اس پر عمل درآمد کرانے والے تھے۔ تو اصل حکمرانی تو سرکار کی جاری۔ سیدنا عمر فاروق اعظم آئے تو سکہ سرکار کا ہی چلتا رہا۔ عثمان غنی تشریف لائے رضی اللہ عنہ تو بھی حکومت سرکار کی ہی جاری تھی۔ مولا علی تشریف لائے تب بھی حکمرانی خلافت علی منہاج النبوت پر تھی۔ مولا حسن تشریف لائے تو بھی حکمرانی یہی تھی۔ اب یہ 5 جو حکمران آئے انہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، خلفائے راشد کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی امت میں 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں علماء نے خلفائے راشدین میں شمار کیا۔ 7 افراد، 4 تو وہ پہلے 4 خلفاء، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان و سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور 5ویں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، انہیں بھی خلیفہ راشد میں شمار کیا۔ 6 حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بھی علماء نے خلفاء راشدین کا ہی درجہ دیا۔ اور 7ویں انشاءاللہ وہ خلیفہ آئیں گے جن کے دور میں پھر حضور کے اس بعثت مبارکہ کے مقصد کی اللہ تعالیٰ تکمیل فرما دے، یعنی جن کے دور میں اسلام پوری دنیا میں غالب آئے، وہ ہوں گے حضور کی آل کے شہزادے امام سیدنا محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ راشد۔ تو کتنے خلیفہ راشد ہوئے؟ 7۔ اب 6 آ چکے، 7ویں نے آنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جو دور آئے گا وہ کون سا دور؟ خلافت علی منہاج النبوت، جب تک اللہ چاہے گا برقرار رہے، اور جب اللہ چاہے گا اٹھا لی جائے، اٹھا لی گئی امام حسن تک۔ اب خلافت بظاہر تو تھی لیکن اصل میں ملوکیت شروع ہوئی، اور اسلام کے پہلے بادشاہ کا لقب جنہیں ملا وہ سیدنا آقا و مولا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ آپ کا دور جو گزرا وہ سلطنت اسلامیہ کے اعتبار سے سنہری دور گزرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 40 برس حکمرانی عطا فرمائی، 20 برس بحیثیت گورنر شام اور 20 برس بحیثیت امیر المومنین، بحیثیت امیر المومنین پوری سلطنت اسلامیہ کے آپ واحد نمائندہ رہنما تھے حکمرانی کے اعتبار سے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت بادشاہ اسلام، خلیفہ اسلام، آپ کا جو حکمرانی کا دور ہے وہ 20 برس پر مشتمل، اور یہ بہت امن و سکون کا دور تھا، اور اس دور میں فتوحات بے شمار بڑھی اسلام کی، حتیٰ کہ مسلمانوں نے اندلس کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ آپ اگر جغرافیہ پڑھیں تو سعودی عرب افریقہ کے بالکل نیچے ہے، بس سعودی عرب سے ہی مصر شروع ہوتا ہے، یعنی اب افریقہ شروع ہونا، افریقہ
اس اعتبار سے شروع ہوتا ہے. ایشیا اور افریقہ کا جو درمیانی حصہ ہے وہ سعودی عرب ہے, اور جب سعودی عرب ختم ہوتا ہے تو سعودی عرب کی ایک چھوٹی سی سمندری شاخ گلف, جسے پورے سینا کا علاقہ کہا جاتا ہے, سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا, یہاں سے ایک پٹی جڑتی ہے جو مصر کو شروع کرتی ہے. مصر اس طرف سے یوں کہیے کہ افریقہ کا اختتام ہے, اور یہاں سے ابتدا ہے. ایک طرف سے اختتام ہے اور ایک طرف سے ابتدا ہے. اگر یہاں سے چلیں تو اندلس یورپ کی ابتدا ہے, اسپین جسے آج کہتے ہیں. اسپین یورپ کا ابتدائی ملک ہے, آخری ملک مراکش ہے. افریقہ کا آخری ملک مراکش ہے. مصر سے چلنا شروع ہوا, لیبیا, ایتھوپیا, چاڈ, سینیگال, آپ کے دیگر ممالک, موریتانیہ, یہ سب ہوتے ہوتے اب آیا مراکش, جسے المغرب کہا جاتا ہے عرب کے اندر. مراکش آخری ملک ہے, اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی بحری پٹی ہے, اور سامنے وہ پہاڑ ہے جسے آج بھی جبل الطارق کہا جاتا ہے. حضرت طارق بن زیاد جہاں پر اترے تھے, اور معروف ہے کہ آپ نے کشتیاں جلانے کا حکم دے دیا تاکہ لوگ پلٹ کر پیچھے جانے کا خیال دل سے نکال دیں کہ اب پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہے, پیچھے سمندر ہے, تو آگے ہی جانا ہے. لوگوں میں جذبہ جہاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک حکمت عملی. آج لوگ اس سے تاریخی طور پر اختلاف کرتے, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. اگر یہ حکمت عملی تھی تو جنگ اور جہاد میں بہت سی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہیں. وہ جبل الطارق, جبرالٹر جسے کہا جاتا ہے, جس علاقے کا نام ہے, یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلانے کا حکم دیا. مسلم بن قتیبہ وہاں تک پہنچے. اللہ اکبر, یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے ایک وقت آیا کہ یوسف بن تاشفین جیسا مجاہد پیدا ہوا, مراکش کا رہنے والا تھا, موروکو کا, اور وہ بربر قائد تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تاریخ ہے اگر آپ پڑھیں. اور یہاں سے اسپین کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. بنو امیہ کے حکمران اسپین پہنچے, اور اسپین میں پھر 800 برس اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا. 800 برس. آخری بادشاہ عبداللہ تھا کہ جو روتی آنکھوں جب نکل رہا تھا غرناطہ سے جہاز میں سوار کرا کے, فرڈیننڈ نے اور اس کی ملکہ ازابیلا, ان دونوں نے مل کر جب انہیں روانہ کیا, رخصت کیا اس قافلے کو, تو وہ رو رہا تھا. تو ماں نے اس کی کہا, بڑے عظیم الفاظ ہیں تاریخ میں لکھے ہوئے, کہ یہ رونا جو ہے نا تجھ پہ جچتا نہیں ہے, کاش تو مسلمانوں کی حالت پہ روتا, یہاں سے ملک چھوڑ کر جانے پہ نہ روتا. کاش جب تجھے اختیار تھا, جب تیرے پاس اقتدار تھا, جب تیرے پاس تخت تھا, تو اپنے ان آنسوؤں کو مسلمانوں کی حالت سدھارنے کے لیے استعمال کرتا. اس وقت انہیں استعمال نہ کیا, اور اب ملک چھوڑ کے جا رہا ہے تو روتا ہوا جا رہا ہے. یہ تیرے آنسو مگرمچھ کے آنسو. ماں نے کہا, اس کی ماں نے. اللہ اکبر, پڑھیں تاریخ تو پتہ چلے. آج وہ قرطبہ کی مسجد مسلمانوں کا حسرت سے انتظار کر رہی ہے. میرے مرشد, میرے شیخ حضور تاجدار اہل سنت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ, آج سے 550 پہلے اسپین کا سقوط ہوا. سقوط غرناطہ کہلاتا ہے, جب عبداللہ کو نکالا گیا. کتنے برس؟ 550 برس کے قریب ہو گئے, 550 برس کے قریب. اللہ کا شکر ہے کہ 535 سال کے بعد, آج سے 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, شاید اسی مسجد میں اعلان کیا تھا, یاد ہو کہ نہ یاد ہو آپ کو, حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ, ان کے مریدین جو اسپین میں روزگار کے سلسلے میں لوگ گئے, یورپ کے ملکوں میں گئے, تو وہ بھی گئے, اسپین کی طرف گئے. اسپین میں ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں تھی اس وقت. الحمدللہ 535 سال کے بعد پہلی مسجد میں اذان جو ہے وہ شاہ صاحب کے مریدوں نے قائم کیا. شاہ صاحب جو اس کا افتتاح کر رہے ہیں میڈرڈ کے اندر. میڈرڈ جو اس کا صدر مقام ہے, وہاں تشریف لے کر گئے, وہاں مسجد قائم ہوئی. بارسلونا میں مسجد قائم ہوئی, میڈرڈ میں قائم ہوئی, الحمدللہ. لیکن جہاں یہ بات ہے وہیں یہ افسوسناک واقعہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے خود یہ بات بتائی
کہ میں الحمرہ گیا، غرناطہ گیا، اور میں نے مرتبہ کی مسجد میں جا کر ٹکٹ لے کے میں نے مرتبہ کی مسجد کی زیارت کی۔ فرمایا جب میں اس کے اندر گیا اور میں نے اس کی محراب کا حال دیکھا تو محراب جو پہلے تھی بڑی عظیم، کی مرتبہ کی مسجد دنیا کی عظیم الشان مسجدوں میں شمار ہوتی تھی، بڑی حرمین طیبین کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی یہ مرتبہ کی جامع مسجد۔ عزیزان گرامی، اقبال نے تو پورا مرثیہ لکھا ہے مرتبہ کی مسجد کے اوپر۔ جب اقبال گئے تو آپ اس کے در و دیوار کو دیکھ کر جو حسرتیں ٹپک رہی تھیں ان کو آپ نے لفظوں کا جامع پہنا دیا، پوری نظم لکھی ہے مرتبہ کے مرثیے کے اوپر۔ عزیزان محترم، شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے جب محراب کو دیکھا تو دل کڑ کے رہ گیا، کٹ کے رہ گیا کہ اس محراب میں جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مسلمانوں کے سجدے ہوتے تھے، آج اس جگہ پہ حضرت سیدنا بی بی مریم کا نام نہاد مجسمہ بنا کے لگایا گیا، یعنی شرک کا اڈا بنا دیا گیا۔ اس مسجد کے 3 حصے کر دیے گئے، ایک کو سابقہ مسجد رکھا گیا قومی ورثے کے طور پر ہیریٹیج قرار دے کر، اور ایک حصے کو کرسچنوں کے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ جو عظیم الشان مینار تھا مسجد کا، اس کے اوپر چاند تارے کے بجائے سلیب گڑا ہوا ہے اور وہاں گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں تیسرا حصہ انہوں نے شراب خانے میں تبدیل کر دیا، وہاں پر شراب خانہ کھلا ہوا ہے۔ مسجد کے 3 حصے کیے۔ آپ نے فرمایا میں نے مسجد کے حصے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے ارادہ کیا کہ میں نفل پڑھ لوں، تو فوراً پولیس اور سیکورٹی گارڈ آ گئے اور کہا یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ بحث کرتے رہے ہمارے احباب، درخواست کرتے رہے، بہت منانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے۔ وہ مسجد جس کی یادیں 800 برس سے تازہ تھیں، اس مسجد میں ایک مسلمان کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ افسوسناک ہمارا ماضی ہے، یہ افسوسناک ہمارا کردار ہے، یہ افسوسناک ہماری تاریخ ہے جس کو پڑھے بغیر ہم آگے کی سمت نہیں جا سکتے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک میرا دور ہے، نبوت و رحمت جلوہ گر ہے، اللہ جب تک چاہے گا رہے گی، پھر اللہ چاہے گا تو اٹھا لی جائے گی۔ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا رہے گی اور جب چاہے گا اٹھا لی جائے گی۔ مولانا ارشاد صاحب آگے یہ 2 دور فرمائے، پھر تیسرا دور فرمایا اس خلافت اٹھانے کے بعد پھر ایک سخت ملوکیت کا دور شروع ہوگا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی اور جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لیا جائے گا۔ علماء نے اس کی تشریح میں بنو امیہ اور بنو عباس کا دور شمار کیا ہے کہ یہ دور بہت مسلمانوں کے اندر بادشاہت میں سیدنا امیر معاویہ تو عادل بادشاہ تھے، اور ان کی بادشاہت کی تعریف تو حدیث شریف میں حضور علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اور انجیل میں ان کی بادشاہت کا تذکرہ تھا، روایات کے اندر جو انجیل کی بشارتیں ہیں اس میں بھی اس بادشاہت کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ نبی آخر الزمان آئے گا جو درختوں والی کھجوروں کی سرزمین کے اندر تشریف فرما ہوگا، اور جس کی سلطنت، جس کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ملک شام تک پھیلا دے گا۔ تو جو ملک شام تک بادشاہت پھیلی وہ سیدنا امیر معاویہ کے دور میں پھیلی، اس لیے علماء نے فرمایا اس بشارت کے مصداق سیدنا امیر معاویہ کا دور کہلاتا ہے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ سیدنا امیر معاویہ کی بادشاہت تو اسلامی اصولوں کی طرز پر تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے بعد جو پہلا شخص آیا انہی کا بیٹا تھا، لیکن اس نے وہ سارے اصول پامال کر دیے، شیطان کا چیلا بن کر اس نے اسلامی اقدار کو تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ بغیرتی کا ایسا دور آیا کہ نہ مکہ المکرمہ اس کے حملوں سے بچا، نہ مدینہ منورہ کی عفت مآب بیٹیاں اس کے حملوں سے بچ سکیں، حتیٰ کہ اس نے تو آل رسول کو ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس نے میدان کربلا سجا دیا، اور حضور علیہ السلام کے خون کو، جو حضور علیہ السلام کی گود مبارک، دوش مبارک کے اوپر جلوہ گر ہوتے تھے، جن کی خاطر حضور نماز کے سجدے طویل کر دیتے تھے،
اللہ اکبر، ایسے شہزادوں کو اس نے بے دردی کے ساتھ شہید کرا دیا، تو وہ سختی والی ملوکیت شروع ہو گئی۔ تیسرا دور جو حضور نے فرمایا، پھر فرمایا اس کے بعد ظلم کی حکمرانی ہوگی، ظلم کی حکمرانی، جب تک اللہ چاہے گا وہ دور جاری رہے گا۔ یعنی اللہ ڈھیل دیتا ہے، آزمائش لیتا ہے، کافروں کو بھی ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان پر جہنم پوری طرح واجب ہو جائے، اور مسلمانوں کو بھی ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان کے لیے نصیحت اور عبرت کا معاملہ آ جائے اور وہ ہدایت کے رستے کو پکڑ لیں۔ حضور نے فرمایا اللہ جب تک چاہے گا وہ دور جاری رہے گا۔ چوتھا دور جو ظلم کی حکمرانی کا دور ہے، علماء نے فرمایا ہم بھی اسی دور میں رہ رہے ہیں، یہ دور بھی وہی دور ہے۔ دیکھو نا آج کس کی حکمرانی ہے؟ یہود کی۔ بظاہر نام نہاد مسلمان ہمارے ملک میں ہے، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اصل حکمران کون ہے؟ امریکہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پاس ویڈیو انٹرویو موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، جس میں ISI کا چیف کہہ رہا ہے۔ کون؟ ISI کا سابقہ چیف جن کا انتقال ہو گیا، ضیاء الحق کے دور میں وہ ISI کے چیف تھے۔ نام یاد آ گیا ذہن میں یا نام لے لوں؟ نام لے لوں؟ حمید گل صاحب، جنرل حمید گل صاحب۔ ان سے پوچھا جناب آپ سینئر موسٹ تھے، آپ کو کیوں نہیں آرمی چیف بنایا گیا؟ اور جو چھٹے نمبر پر تھا آصف نواز، اس کو آرمی چیف بنا دیا گیا۔ تو وہ مسکرا کے کہنے گے جناب بڑے بھولے آپ کو نہیں پتا لسٹیں کہاں سے بن کر آتی ہیں، تقرری کہاں سے ہوتی ہے؟ تو نام نہاد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے نامزد کیا ہے۔ ارے جناب وزیر اعظم تو مہرا ہے، اظہار وزیر اعظم نے کیا ہے، اعلان وزیر اعظم نے کیا ہے، لیکن فیصلہ امریکہ نے کیا، فیصلہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ یہ اس نے کہا ہے۔ جب ISI کا چیف بول رہا ہو، بتاؤ مولوی کہے تو کہو گے جھوٹ بول رہا ہے، ISI کا چیف بول رہا تو بولو کیا بولو گے؟ اندر کی بات بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا؟ تو میں تو سوال کروں گا حمید گل صاحب آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ مجھے بھی چیف امریکہ نے لگوایا ہے؟ آپ یہ بھول گئے ISI کا چیف بغیر امریکہ کی رضامندی کے بن سکتا ہے؟ وہ سیکنڈ، وہ نیکسٹ ٹو آرمی چیف ہوتا ہے، وہ نیکسٹ ٹو آرمی چیف ہوتا ہے۔ یعنی آرمی چیف کے بعد جس کا حکمرانی پورے ملک پہ چلتی ہے وہ ISI کا چیف ہوتا ہے۔ بڑی سادگی سے سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہم نے تو بھگتا ہے نا، ہمیں تو کہا گیا اٹھاؤ یہ اپنا دھرنا ورنہ گولیوں سے بھون دیں گے۔ اللہ اس بزرگ کی قبر پر اپنی کروڑا رحمتوں کے پھولوں کی بارش فرمائے، جس نے فرمایا تم میں دم ہے تو اٹھا کے دیکھ لو، ہم بھی بیٹھے ہوئے تمہاری گولیاں بھی موجود ہیں، ہمارے سینے بھی موجود ہیں اور تمہاری گولیاں بھی موجود ہیں، تم اپنا داؤ چلاؤ، ہم اپنا معاملہ کریں گے۔ ہنر آ کیا ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہم تو سینے لے کے آ گئے، دنیا نے دیکھ لیا۔ ابھی بھی لانگ مارچ چلا، کیا کوئی خندق کھودی گئی؟ ابھی بھی لانگ مارچ کراچی سے چلا اسلام آباد تک پہنچا، کیا پلوں کے اوپر باڑے لگائی گئی؟ کیا پل توڑے گئے؟ کیا کنٹینروں پہ کنٹینر کھڑے کیے گئے؟ کیا کوئی ایسی خرافات یہاں پر کی گئی؟ کیا یہ گولیاں چلائی گئی؟ کیا یہاں پر آپ نے دیکھا کچھ ہوتے ہوئے ظلم؟ نہیں، لیکن سارا ظلم، اور حتیٰ کہ اس قافلے میں تو سینکڑوں کلاشن کوفیں بھی موجود تھی، اس قافلے میں سینکڑوں وردی کے اہلکار بھی موجود تھے، گارڈز بھی موجود تھے، اسلحہ بھی موجود تھا، لیکن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوا، نہ روکا گیا، نہ باڑے لگائی گئی، نہ خندقیں کھودی گئی، نہ کنٹینر لگائے گئے۔ سارا ظلم کس کے لیے ہے؟ جب حضور کے نام پر نکلو تو سارے ظلم کی برسات ہو جاتی، ساری سلطنت پہ بھوچال آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ انہیں پتا ہے یہ جتنے آئیں گے نا اسلام آباد، جب آتے رہیں گے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام آباد کے لیے آتے ہیں، اسلام کے لیے نہیں آتے۔ لیکن سرکار کے غلام مسجد رحمت للعالمین سے اگر نکل جائیں تو ان کا مقصود و مراد نہ اسلام آباد ہوتا ہے، نہ GHQ ہوتا ہے، نہ کچھ اور، یہ صرف اپنے آقا کی عزت کی بات کرنے آتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کردار تھا۔ تو نہتے لوگوں کے آگے بھی خندقیں کھود دی گئی، نہتے لوگوں کے آگے بھی باڑے لگا دی گئی اور گولیوں کی برسات کر دی گئی۔ 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، تیزاب چھڑکا گیا ان کے اوپر۔
ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کی گئی, اسٹریٹ فائرنگ کی گئی. میں آپ کو شہداء کی اگر تصاویر دکھاؤں تو ایک شہید میں سے گردے باہر نکلے ہوئے, پوری کمر کو گولیوں سے بھون دیا گیا. تو ہم نے تو بھگتا ہے, ہم سے کوئی کیا کہے گا؟ ہمارے سامنے کوئی آ کے بولے گا کہ آپ جناب ISI کا نام لے رہے ہیں. جی ہم ہی نام لے رہے ہیں, ہم حقیقت بتا رہے ہیں, اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ ہی کے افسر نے پہلے بتایا ہے کہ یہاں سے نامزدگیاں نہیں ہوتی جناب, نامزدگی ہمیں واشنگٹن سے آتی ہے. یہ انہوں نے بتایا ہے, یہ اس ملک کا نظام ہے. تو دیکھو اصل میں نظام کس کا چل رہا ہے؟ کفر کا چل رہا ہے, ظلم کا چل رہا. اسی لیے یوکرین میں اگر کوئی مرتا ہے تو اس کی تکلیف کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس کا بڑا درد ہوتا ہے. لیکن وہی دور جو بغداد پہ گزرا, وہی دور جو ابو غریب جیل کے اندر گزرا, بٹ گراؤں کی جیل کے اندر گزرا, وہی دور جو کابل کے اندر گزرا, وہی دور جو تورا بورا کے اندر گزرا, کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتا؟ جب مسلمان داڑھی والوں کے گلوں میں رسی اور پٹے ڈال کر ان کو بے لباس کر کے عورت کتے کی طرح گھما رہی تھی, جب وہ گوانتانامو بے کی جیلوں کے اندر قرآن شریف کے اوراق کو WC کے اندر گرا کر پھر کہا جاتا ہے اس پر غلاظت کرو, کیا وہ دور بھول گئے؟ کیا وہ ظلم بھول گئے؟ تو یہ ظلم کی حکمرانی, اسے حضور نے چوتھا دور فرمایا, چوتھا دور فرمایا. اور پھر فرمایا پانچواں دور آئے گا, جب تک یہ اللہ چاہے گا جاری رہے گا, جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. پھر فرمایا پھر اللہ تعالیٰ وہ دور عطا کرے گا جو پھر سے خلافت علی منہاج النبوت کے دور کی یاد تازہ کر دے گا. یعنی میرا بیٹا, میری اولاد میں سے اللہ ایک خلیفہ کو بھیجے گا, اللہ ایک حکمران کو بھیجے گا, اور جس کی حکمرانی اتنی پسندیدہ ہوگی کہ زمین والے بھی خوشیاں منائیں گے, آسمان والے بھی خوشیاں منائیں گے. جب وہ تشریف لائیں, یعنی امام محمد مہدی, امام سید محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ, تو انشاءاللہ اس دور میں اسلام پوری روئے زمین پر پھیل جائے, پورے روئے زمین پر غالب آ جائے گا. اچھا, ہم یہ سب سنتے رہیں گے؟ یہ صرف کہانی سن لی ہم نے؟ ہمارا رول کہاں ہے؟ ہمارا کردار کہاں ہے؟ تو ہمارا کردار تو صدیق اکبر سے شروع ہو چکا ہے. نبی نے تو اپنا کردار ادا کر دیا. اب نبی کے بعد غلبہ اسلام کی اس تحریک میں جو کردار ہے, سراسر امت مصطفیٰ کا کردار صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کے دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں, دیگر اکابرین کے دور میں, دیگر سلف صالحین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کبھی خانقاہ کے ذریعے اسلام کو پھیلایا, کبھی تخت کے ذریعے اسلام پھیلا, کبھی جد و جہد کے ذریعے اسلام پھیلا, کبھی اللہ اللہ کرنے سے اسلام پھیلا, کبھی کسی انداز سے, کبھی شب برات کے نوافل پڑھنے سے اسلام پھیلا, کبھی راتوں کو جاگنے سے اسلام پھیلا, کبھی مسواک کرنے سے اللہ نے اسلام پھیلا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امت کے ہر ادا سے جو اخلاص پر مبنی ہو, اپنے محبوب کی سنت پر مبنی ہو, اللہ نے اس سے اسلام کو تقویت عطا فرمائی. لیکن بعض ایسے بھی آتے ہیں جن کی آواز لاکھوں کروڑوں کی آواز بن جاتی ہے اور وہ ان کے پیشوا بن جاتے ہیں. اسی طرح چند لوگ بھی ایسے آتے ہیں, اور ہر صدی کے آخر میں تو اللہ نے ایک مجدد بھیجنا ہوتا ہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بعض ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں پر غالب آتے ہیں, جن کی کارکردگی صدیوں پر محیط ہوتی ہے, 100 سال پر محیط ہوتی ہے. انہی میں سے ایک اس دور میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے, اور سبحان اللہ آپ نے دیکھا کہ ان کے وصال کے 100 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس دور میں ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا شخص آیا جو عمر میں تو کم تھا, لیکن سبحان اللہ اللہ نے اسے جذبہ امام احمد رضا جیسا عطا فرمایا تھا, اور جس کو دیکھ کر, جس کی 4 سالہ رفتار کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا معذور وہ نہیں تھا, معذور پوری امت بنی ہوئی تھی. اور اس نے پوری امت کی معذوری کو دور کر کے اس کو پیروں پہ کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. آج یہ امت دوبارہ پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے, یہ احسان ہے اس شخص کا. اور ایسے ہی لوگ اس عظیم غلبہ اسلام کی تحریک میں حصہ بننے کے لیے آتے ہیں اور جگا کے چلے جاتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس تحریک میں اپنا حصہ برقرار رکھتے ہیں کہ دوبارہ خواب غفلت میں چلے جائیں. یہ ہمارے اوپر ہے. اگر ہمیں حصہ برقرار رکھنا ہے اور امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو ہم نے اپنی سیرت, اپنا کردار, اپنے معاملات کو اسی انداز سے ڈھالنا ہے جو ہم سے شریعت تقاضا کرتی ہے, جو ہم سے دین تقاضا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا, جو میں نے آیات تلاوت کی, تم ہم سے ایک تجارت کر لو. اللہ فرما رہا ہے تم ہم سے ایک تجارت کر لو, تم ہماری بات مان لو, پھر دیکھو ہم تمہیں جواب میں کیا کچھ عطا فرماتے ہیں.
تم ہماری بات مان لو. میں پڑھ کے سناؤں اس کا ترجمہ. اللہ فرما رہا ہے سورہ صف 28واں پارہ, رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. اللہ فرما اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. وہ کیا تجارت ہے؟ آگے تشریح ہوتی ہے. ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں اپنے مال جان سے جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. پھر فرمایا وہ اب جواب میں کیا ہوگا؟ تم یہ کرو گے تو جواب میں کیا ہوگا؟ سنو, اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم, وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں ان باغوں میں تمہیں لے جائے گا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہی بڑی کامیابی. ریٹرن کیا مل رہا ہے؟ مغفرت. ریٹرن مل رہی ہے جنت. ریٹرن مل رہی ہے جنت کی نعمتیں. اچھا یہی پر بس نہیں ہوا, رب نے فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا, اور ایک نعمت تمہیں اور دوں گا, اور ایک نعمت تمہیں اور دوں گا. اور اس نعمت کا تعلق دنیا سے, یہاں سے کیا؟ نصر من اللہ وفتح قریب, جو تمہیں پیاری ہے بہت, وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح. اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح. وبشر المؤمنین, اور اے محبوب مسلمانوں کو خوشخبری سنا. اے محبوب مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو. محبوب کی نیابت کے منصب پر جو بیٹھے ہیں مسلمانوں کو خوشخبری ہی سنائیں گے. ہم نے خوشخبری سنا دی. اللہ سے تجارت کرنی ہے, کرنی ہے, وہ خود دعوت دے رہا ہے ایک تجارت مجھ سے کر لو, پھر دیکھو میں تمہیں کتنا نفع عطا کروں گا. دنیا کے کسی بھی تاجر سے کرو یقیناً نفع ملنے کی امید ہوتی ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے ایک تجارت مجھ سے کر لو. اب کرنا کیا ہوگا؟ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر, جیسا ایمان لانے کا حق ہے, اور اس کی راہ میں جان مال آل اولاد سب سے جہاد کرو. یہ دو کام تم نہیں کرتے, بس ایمان لاؤ اور جہاد کرو. ایمان لاؤ اور جہاد کرو. ریٹرن میں کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, جہاں محلے اور باغات ہیں. اور پھر فرمایا یہی نہیں, تمہیں دنیا میں بھی فتح و نصرت عطا فرمائے گا, اپنی مدد عطا فرمائے گا, خوشخبری عطا فرمائے گا. اور اے محبوب مسلمانوں کو یہ ساری خوشخبریاں سنا دو. ہم نے سنا دی, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آؤ ہم سب دعا کریں, اللہ ہمیں غلبہ اسلام کی عظیم تحریک میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحیح معنی میں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جان مال آل اولاد جو کچھ ملا تیرے فضل سے ملا, جب تیری راہ میں مانگا جائے اللہ ہمیں جہاد میں سب قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم تجھ سے تجارت کے شوقین ہیں, یا اللہ ہم تجھ سے تجارت کے شوقین ہیں, یا اللہ ہم تجھ سے تجارت کے شوقین ہیں. یا اللہ تو ہمیں اپنے اس منافع میں شریک فرما دے. یا اللہ تو ہمیں تجارت کا بہترین نفع عطا کر دے. یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ تمہارے ماں باپ کی مغفرت کر دے اور ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ کر دے. یا اللہ دنیا میں ہم جو غلبہ اسلام کی تحریک چلا رہے ہیں مولا تو ہمیں اس میں اپنی مدد اور فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو خوشخبری عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا فاقتلوه لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے